وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی آمین یا رب العالمین۔ سورہ نحل کی 114 آیات تک ہمارا مطالعہ مکمل ہوا تھا۔ آیت نمبر 115 سے آغاز کریں گے۔ اب فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک اللہ نے تو حرام کی ہے تم پر مردار ہے اور خون ہے، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ جانور کہ جس کو ذبح کیا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر۔ یہ ہے بنیادی طور پر وہ حرام چیزیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور اس میں بھی رعایت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے بے تاب ہو جائے، ناچار ہو جائے، حالت اضطراری طاری ہو جائے، غیر باغ ولا عاد، اور وہ طالب لذت بھی نہ ہو کہ چٹخارا لینے کے لیے کھانے کا ارادہ ہو اس کا، اور نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرے، صرف جان بچانے کی حد تک جتنا ضروری ہو اتنا وہ اس حرام میں سے کھا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے، رعایت ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور اپنی زبان کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنیاد پر یہ نہ کہا کرو کہ فلاں یہ شے حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ کسی شے کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، جو اسی کا ہے، اور تم اپنے پاس سے مفروضے قائم کر کے اور فلاں چیز جو ہے وہ حلال اور فلاں حرام، تو یہ مت کرو۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ پر جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرو، جھوٹ باندھو اللہ کے ساتھ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، بے شک جو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جھوٹی باتیں، جو بہتان باندھتے ہیں اللہ پر، ان کا کبھی بھی وہ فلاح نہیں پا سکیں گے، ان کا بھلا نہیں ہوگا۔ متاع قلیل، ٹھیک ہے دنیا میں وہ کر رہے ہیں، چند روزہ زندگی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں، یہ تھوڑی سی متاع ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا وہ دردناک عذاب۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور جو لوگ یہودی ہیں ان پر ہم نے حرام کیا تھا اے نبی جو ہم آپ کو اس سے پہلے سنا چکے ہیں۔ سورہ انعام میں یہ مضمون آیا تھا کہ ان کی ضد اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ان پر حرام کر دی تھی، وہ تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور یہ ہم نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا تھا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ ظالم خود اپنے جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے، اپنا نقصان خود کیا، ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا کے طور پر اللہ نے کچھ چیزیں ان پر ممنوع کر دی تھی۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، اور پھر یہ ہے معاملہ کہ یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے حق میں کہ جو اگر برائی کا ارتکاب کریں نادانی میں، ثم تابوا من بعد ذلک، اور پھر وہ فوراً ہی اس کے بعد توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، واصلحوا، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، گناہ ہو گیا جذبات کی راہ میں بہہ کر کسی نادانی میں، اس کا پورا امکان موجود ہے، لیکن جو لوگ اس کے بعد سچی توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو تمہارا رب یقیناً اس کے بعد بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرے گا، اور اس گناہ کا نشان ایسے مٹ جائے گا جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔
ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن میں بار بار ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ان کا ذکر بڑی محبت سے کرتے ہیں۔ بے شک ابراہیم جو ہے وہ اپنی ذات میں ہی ایک انجمن تھے، پوری امت تھے، وہ امت کا سر آغاز تھے، ایک راہ ڈالنے والے تھے۔ جو انہوں نے شروع کیا ہے آگے پوری نوع انسانی اسی رستے پر چلی ہے، توحید کے رستے پر۔ قانتا للہ، اللہ کے انتہائی فرما بردار، حنیفہ، سب سے کٹ کر ایک اللہ سے جڑے رہنے والے۔ وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی شرک کی کوئی آلائش، کوئی ذرہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ نہیں تھا۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں پر بہت شکر بجا لانے والے۔ نعمتوں کا تذکرہ پھر آ گیا ہے جو اصل اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ خاص بات کیا ہے حضرت ابراہیم کی کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے۔ شاکرا لانعمہ، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو چن لیا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، اور چلایا انہیں سیدھے راستے پر، صراط مستقیم کی ہدایت بخشی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے دنیا میں بھی ان کو خوبیوں سے نوازا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ہوں گے وہ صالحین میں، اچھے لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پر اے نبی ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ آپ پیروی کیجئے ملت ابراہیمی کی، ابراہیم کے دین کی، وہ ابراہیم جو یکسو تھا، ایک اللہ سے جڑنے والا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جو مشرکین میں سے نہیں تھا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک ہفتے کا دن جو ہے جو مقرر کیا گیا تھا انہی لوگوں پر جو اس میں اختلاف کرتے تھے۔ ہفتے کا دن یہود کے ہاں طے کر لیا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے، اسی طرح وہ اس معاملے میں بھی جو ہفتے کا دن عبادت کے لیے طے نہیں تھا، بلکہ اصل میں ان کے لیے بھی جمعہ ہی طے تھا، لیکن چونکہ ان کی سرکشی ہے، شرارت ہے، کوئی نہ کوئی انہوں نے مسئلہ کھڑا کیے رکھنا ہوتا ہے، ان کا مزاج ایسا تھا، تو ان کی اس سرکشی پر ہفتے ہی کا دن ان کے لیے طے ہو گیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان تمام باتوں میں جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے رہے، جھگڑتے رہے۔ اصل فیصلہ وہاں سامنے آئے گا، کون حق پر تھا اور کون غلط روی پر تھا۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، دعوت دو لوگوں کو، سبیل رب کے راستے کی، اور دعوت کے 3 لیول ہیں۔ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ایک ہے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، علمی پختگی کے ساتھ۔ جو لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو علمی پختگی اور حکمت کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دی جائے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور ایک اچھی نصیحت کے انداز سے بھی یہ دعوت دی جا سکتی ہے۔ وعظ جو جذباتی طور پر اپیل کرتا ہے، اور وہ وعظ جو ہے اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، عوام الناس کے لیے یہ وعظ زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اس سے ان کی ڈائریکشن صحیح ہوتی ہے اور وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ زیادہ علمی باتیں اور پختگی کی باتیں شاید عوام الناس سے لیول سے اونچی ہوں، لیکن ہر ایک کے جو لیول ہے اس کے مطابق ان تک یہ دین کی دعوت اور قرآن کا پیغام پہنچنا چاہیے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور بحث کرو ان کے ساتھ اچھے طریقے پر۔ یہ بحث مباحثے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ پھر جو شریر طبقات ہیں جن کی نیت ہدایت کو سمجھنے کی نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کو گمراہ کرنے پر، جیسے آج کے ہمارے معاشرے کے اندر پرویزی ہیں، آج کے معاشرے کے اندر قادیانی ہیں، اور وہ جو ہیں وہ ایک غلط رخ پر چلے ہوئے ہیں، اور اسلام کے اندر عام عوام کے اندر جو ہے شبہات پیدا کرتے ہیں، عوام کو ایسی باتیں بتاتے ہیں جس سے وہ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں اور پٹڑی سے اتارتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں جو
عمدن جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں، وہ خوب سمجھتے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں۔ ان کے ساتھ مجادلہ ہوتا ہے، پھر ان کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے، ان کا منہ بند کرنے کے لیے پھر مناظرے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مناظرہ اور مجادلہ ان کے ساتھ بحث کرو اور مناظرہ کرو، لیکن خوبصورتی سے، عمدگی سے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے اس کو کہ جو بھٹک چکا ہے اس کے راستے سے۔ یہ لوگ جو طبقات ہیں یہ کبھی بھی ہدایت کی نیت سے آپ سے بات نہیں کرتے، وہ آپ کو ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے کرتے، اور ان سے گفتگو جو ہے، ان پر دعوت دینا بے اثر ہے۔ ان کے ساتھ یہی مناظرہ اور مجادلہ ضروری ہوتا ہے۔ تو تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو کہ جو بھٹکا ہوا ہے سیدھے راستے سے، اس کے راستے سے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ بہتر جانتا ہے ان کو کہ جو راہ ہدایت پر گامزن ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اے مسلمانوں اگر تم بدلہ لو تو اسی قدر بدلہ لیا کرو جیسے کہ تکلیف تمہیں پہنچائی گئی۔ یہ اب ہجرت کے قریب ہی یہ صورت آئی ہے، اور اب بدلہ لینے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ ہاتھ بندے رکھو، کفوا ایدیکم، اور ان کی سختی کا جواب بھی نرمی سے دو۔ ادفع باللتی ہی احسن، دعوت کے میدان میں جب دعوت کا مرحلہ ہو، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا، انہیں ساتھ جوڑنے کا، تو پھر روش جو ہے یہ مطلوب ہے کہ وہ گالی دیں تو جواب میں گالی نہ دو، وہ پتھر مارے تو جواب میں پتھر نہیں مارنا، بلکہ ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان سے کلمہ خیر کہنا ہے۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ بدلہ لینے کی اجازت دی جاتی ہے، اب قوت اتنی ہو گئی ہے، تو اگر تمہیں بدلہ لینا ہے تو اسی قدر کہ جتنی تکلیف انہوں نے پہنچائی تھی۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر ابھی بھی تم صبر سے کام لو تو پھر بہت بہتر ہے یہ صبر کرنے والوں کے لیے، جھیل لو، برداشت کر لو، یہ زیادہ اچھا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے نبی آپ صبر کیجئے، ثابت قدم رہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ ثابت قدم رہیے، ڈٹے رہیے، اور آپ کے صبر کا سہارا تو پھر اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی کی توفیق سے ہے جو بھی آپ کو صبر اور استقامت ملی ہوئی ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے انجام پر اب آپ رنجیدہ مت ہوں، اپنی قوم پر جو اب اللہ کی طرف سے جو پکڑ آنی ہے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو یہ چالیں چلتے ہیں اس سے آپ دل تنگ نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، اللہ تعالیٰ ہی ان سے خود نمٹ لے گا۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، بے شک اللہ کی معیت حاصل ہے ان کو کہ جو پرہیزگار ہیں، جن کے اندر تقویٰ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اور وہ لوگ بھی کہ جو خوبکار ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی اور نیک عمل کرنے والے ہیں، عمدگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، پروردگار ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ سورہ نحل مکمل ہوئی، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ قرآن مجید کے بالکل وسط میں ہے۔ حکمت قرآنی کا ایک بڑا عظیم خزانہ ہے، ان کا ایک خاص مقام ہے۔ انہی صورتوں میں یہود کے بعض سوالات کے جواب دیے گئے ہیں، چونکہ اب ہجرت ہونے والی تھی اور اس کے بعد سابقہ پڑھنا تھا یہودیوں سے، تو یہودیوں کے جو اعتراضات تھے، یہ سوالات تھے۔ مثلا یہ ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے۔ وہ اپنی ہسٹری کے حوالے سے تو ذوالقرنین اور اصحاب کہف کو جانتے تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحاناً یہ سوالات کیے جا رہے تھے۔ تو ایک سوال کا جواب اس صورت میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور دوسری کا جواب، باقیہ دو کا جواب سورہ کہف میں ہے۔ یہ دونوں صورتیں گویا مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں، بڑی عظیم صورتیں ہیں اور بالکل وسط میں ہے قرآن کی، یہ سینٹر ہے۔ ان دونوں میں اور بھی بہت سی مشابہت کے پہلو ہیں۔ ایک کا آغاز سبحان الذی، کلمہ جو ہے سبحان اللہ سے ہو رہا ہے، تسبیح سے، اور دوسری صورت سورہ کہف اس کا آغاز تحمید سے ہے، الحمدللہ الذی۔ دونوں کے آخر میں توحید کے بڑے جامع، بہت اونچے لیول پر توحید کا ذکر ہے۔ دو آیات توحید کے بیان پر مشتمل ہیں۔ سینٹر میں دونوں کے قصہ آدم و ابلیس ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورہ کہف میں بھی۔
تو بہت سی مشابہتیں ہیں ان میں، یہ دونوں جو ہے مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں ایک پیر کی شکل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ کے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد تک، راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اقصی کہتے ہیں دور کی شے۔ ایک اللہ کا گھر یہ ہے بیت اللہ، اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں کہ پہلا گھر اس زمین کے اوپر جو توحید کا مرکز تھا وہ یہی تھا، بیت اللہ۔ بیت المقدس اس کے بعد میں وجود میں آیا، وہ اس کی نسبت سے دور کی مسجد ہے، دور کی جگہ ہے۔ تو لے گیا مسجد حرام سے دور کی مسجد تک، مسجد اقصی تک۔ اقصی کا مطلب ہی ہے دور، فاصلے پر۔ اور یہ سفر معراج کا ابتدائی حصہ تھا جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ تو پہلے زمینی سفر تھا، اور وہ جو ہے اس پہ آپ بیت المقدس تک پہنچے ہیں، مسجد اقصی تک، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، اور آپ کی ابتدا میں تمام انبیاء اور رسول پیچھے موجود تھے۔ یہ گویا اس بات کی ایک علامت تھی کہ اب مسلمانوں کو ہی بیت الاقصی، بیت المقدس یا بیت المقدس جو بھی کہا جاتا ہے اسے، اور مسجد اقصی، اس کا جو ہے اب چارج حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیا جا رہا ہے۔ مسجد حرام، بیت اللہ میں تو آپ خود موجود تھے، اور وہی آپ کا آبائی گھر ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے اس نسل کو یہیں آباد کیا تھا، حضرت اسماعیل کو، اور یہ تو آپ کا مقام ہے ہی۔ لیکن وہ بھی جو ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تولیت میں دے دیا گیا، مسلمانوں کی تولیت میں، اور کل دور عرضی کے اوپر گویا اب یہی دین محمد جو ہے اس پوری گلوب کے لیے اب اللہ کی طرف سے یہی تجویز کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ غالب بھی ہوگا۔ یہ اس کی سگنیفیکنس ہے جو وہاں آپ تشریف لے گئے۔ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد ہے جس کے ماحول کو ہم نے بہت بابرکت بنایا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ سب کو سننے والا ہے، دیکھنے والا۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، سورت بھی بنی اسرائیل ہے، اس کے آغاز اور اختتام دونوں پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، ہم نے اس کتاب کو ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، اسرائیل کی اولاد کے لیے ہدایت نامہ بنایا تھا۔ جیسے اب ہدایت نامہ قرآن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، تورات ان کے لیے ہدایت نامہ تھی۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور اس کی تعلیمات کا حاصل بھی کیا تھا کہ دیکھو میرے سوا کسی کو کارساز مت سمجھنا، اختیار کا مالک صرف وہ ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی اس کے علاوہ جو ہے وہ کارساز نہیں ہے اس کائنات میں۔ توکل کے لائق ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ۔ یہ ہے اصل میں توحید کا حاصل۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ لوگوں کے جو اولاد ہو ان لوگوں کی جن کو ہم نے سوار کروایا تھا نوح کے ساتھ۔ یہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ حضرت نوح کے ساتھ جو سوار ہوئے تھے، اور ان کے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا سام جو ہے انہی کی اولاد ہے، سیمیٹکس ہیں یہ سب۔ حضرت ابراہیم بھی انہی میں سے ہیں، اور اسی طریقے سے اب جو ہے حضرت موسیٰ بھی انہی میں سے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ہیں۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح کے بارے میں فرمایا کہ یقیناً وہ بہت شکر گزار بندہ تھا، حق ماننے والا تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے یہ بات طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں، تورات میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے دو موقعوں پر، دو مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم سرکشی کرو گے بڑی سرکشی۔ یہ جو ہے ان کی تاریخ کے دو ایسے موقع ہیں کہ جب ان پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے ہیں، عروج کا دور اور پھر زوال کا دور۔
پھر عروج کا دور اور پھر زوال کا دور۔ تو عروج کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ اس وقت دینی جذبات بھی عروج پر ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ زوال آنا شروع ہوتا ہے امتوں کے اندر، قوموں کے اندر، اور وہ زوال جو ہے جب انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ تو ان کی تاریخ میں دو مواقع ایسے آئے کہ بڑے سخت کوڑے عذاب کے ان کی پیٹھ پر برسے، بہت بڑے بڑے عذاب، چھوٹے موٹے تو بہت آتے رہے، پکڑ تو ہوتی رہی ہے، گو شمالی اللہ کرتا رہا ہے، لیکن بڑے عذاب دو تھے، اور اس میں سے جو پہلا ہے وہ بخت نصر کا حملہ تھا، جو تقریباً 600 قبل مسیح میں ہوا، اور اس وقت جو ہے ان کی بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن بہرحال گناہوں میں ملوث ہو گئے، شریعت کو جو ہے مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں، ہیلے ہو رہے ہیں، دین قائم نہیں ہے، اللہ کی وفاداری نہیں ہے، جیسے آج کل ہمارا حال ہے وہی حال ان کا تھا۔ تو جو عذاب کا کوڑا برسا تو بخت نصر جو ہے نمرود تھا اپنے وقت کا، عراق کا بادشاہ، اس نے حملہ کیا اور ہزاروں کو قتل کیا اور سب کو ہی سمیٹ کر لے گیا بیبلونیا، غلام بنا کر، اسیر بنا کر، قیدی کی حالت میں، قیدیوں کی حالت میں، پھر 150 سال تک رہے ہیں وہاں پر اس بیبلونیا میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نجات دی ہے، پھر واپس آئے ہیں، پھر دوبارہ جو ہے وہ بیت المقدس کو انہوں نے تعمیر کی ہے، اس لیے کہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا تو بیت المقدس کو بھی مسمار کر دیا تھا، اس کا ذکر آئے گا۔ پھر دوبارہ احیاء ہوا، پھر دین کی طرف آئے، اور پھر جو ہے اللہ نے بڑی سلطنت عطا کی، اور پھر اب آ جائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہو رہی تھی انہی میں، اور ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے یہودیوں نے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا شمار بھی انہی میں تھا، آپ بھی بنی اسرائیلی تھے، آپ کے ماننے والوں نے بعد میں نصرانیت اختیار کر لی، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو تو بھیجا گیا تھا، وہ رسول اللہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے رسول تھے، انہی کی طرف آئے تھے، لیکن انہوں نے متفقہ طور پر ان کو جادوگر قرار دے کر اپنے تئیں سولی پر لٹکا دیا۔ اس قدر دین سے ان کا جو ہے وہ بعد تھا، اور سرکشی اس درجے بڑھ چکی تھی کہ ایک اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے۔ پھر اس پر جو ہے رومن جنرل ٹائٹس نے حملہ کیا ہے 70 AD میں، پھر اللہ کا جو عذاب آیا تو اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد سے ڈایاسپورا کا پیریڈ شروع ہوا تھا۔ تو لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، 2 مرتبہ تم بہت زیادہ فساد مچاؤ گے زمین میں، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ 2 دفعہ عذاب آئے گا۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اور جب آیا پہلے وعدے کا وقت، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے ایسے بندے کہ جو بڑے زوراور تھے، جنگجو تھے۔ نوٹ کرنے کی بات ہے، آیا کون تھا حملہ کرنے ان پر؟ بخت نصر، وقت کا نمرود، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ہم نے اپنے بندے مسلط کیے، ہم کسی سے بھی کام لے لیں۔ ان کو سزا دینے کے لیے بخت نصر کو بھیجا گیا ہے، اور ہمیں سزا دی جا رہی ہے امریکہ کے ہاتھوں، ہم اس کی غلامی کر رہے ہیں اس وقت۔ تو بہرحال اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار، تو وہ پھیل گئے شہروں میں، گھس گئے، یعنی بڑے پیمانے پہ قتل عام کیا۔ وکان وعدا مفعولا، اور یہ وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا جو اللہ نے طے کیا ہوا تھا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی۔ وامددناکم، یعنی پھر موقع دیا اور تمہیں قوت دی ہے، تمہاری مدد کی ہے، باموال و بنین، مال و اسباب سے بھی اور بیٹوں سے بھی۔ اب پھر فراوانی ہے، اولاد بھی ہے، تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا، دنیا کی نعمتیں۔ وجعلناکم اکثر نفیرا، اور ہم نے تمہیں ایک کثیر التعداد جماعت بنا دیا، نفری کے اعتبار سے بہت بڑی جماعت۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کوئی بھلائی کی ہے تو اس کا بھلائی کا فائدہ تمہیں ہی ہوا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی تو اس کا نتیجہ بھی تم نے بھگتا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب آیا وہ دوسرے وعدے کا وقت، اب ظاہر بات ہے یہ دونوں پروسیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکمل ہو چکے ہیں، اب یہ تاریخ کا حصہ ہے۔
آپ کی بعثت ہو رہی ہے 600 عیسوی میں، 600 جو ہے اے ڈی، اور دوسری مرتبہ کا جو ان پر بڑا عذاب آیا ہے وہ 70 اے ڈی کا ہے۔ تو اب آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تقریباً 530 سال پہلے۔ تو جب دوسرے عذاب کا وقت آیا، وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، اب آگے پھر قرآن نے حذف کر دیا کہ ان کے ساتھ پھر وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا، فوجیں گھس گئیں، بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا، اور اللہ نے ایسے بندے مسلط کیے جنہوں نے ان کے حلیے بگاڑ دیے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ داخل ہو گئے مسجد میں، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ پہلی مرتبہ بھی داخل ہوئے تھے۔ جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی وہ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، بیت المقدس میں اس کی حرمت کو پامال کیا ہے، اس کو مسمار کر دیا۔ اسی طرح یہ ٹائٹس رومن جنرل جو ہے، اس نے بھی مسجد اقصیٰ کو جو ہے اور بیت المقدس کو مسمار کر دیا اور اس کی بے حرمتی کی ہے۔ لِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ وہ تہس نہس کر ڈالیں ہر اس چیز کو جن پر ان کا زور چلے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ اب وہ تاریخ کے جس موڑ پر کھڑے تھے اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، تو اللہ کی طرف سے تو دادہ درگاہ ہو چکے ہیں، دو بڑے بڑے عذاب کے کوڑے پیٹھ پہ برس چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا انکار کر کے اب وہ ضالین کی فہرست میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن اب موقع ہے ان کے پاس۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے پہلے وہی کیا جو پہلے کرتے رہے، وہی سرکشی دکھائی، تو ہم بھی پھر وہی کریں گے جو ہم پہلے کرتے رہے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنا دیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ راستہ کون سا ہے ان کے پاس؟ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ ہے وہ قرآن کے جو ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، وہ کہ جو بالکل سیدھا ہے۔ اب ایمان لے آئیں قرآن پر تو اللہ کی رحمت ان کے ساتھ پھر شامل حال ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دفعہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو کرے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اب یہ قرآن ہے، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، اس پر ایمان لاتے ہو تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو، نہیں تو پھر وہی ہوگا جو پہلے ہوا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ یہ ہے رحمت کا دروازہ قرآن، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اب اگر اللہ کی رحمت کے امیدوار بننا چاہتے ہو تو اب اس قرآن کو مانو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو، تب اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس امتحان میں بھی وہ ناکام رہے، گنتی کے چند لوگ ایمان لائے، اور یہود نے ایز اے ہول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ریجیکٹ کیا ہے، صاف انکار کیا، بلکہ بدترین مخالف ہوئے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان مانگ بیٹھتا ہے شر کو جیسے کہ مانگنی چاہیے اسے بھلائی اور خیر۔ یعنی اس میں جو مشرکین کا بھی معاملہ تھا کہ عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب آ جائے، جس طریقے سے وہ دعوت دے رہے تھے، تو یہ انسان کے اندر کمزوری ہے، اسے اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت جلد باز ہے، عجلت پسند ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو ہم نے دھندلا کر دیا رات کی نشانی کو، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ دن کے وقت تلاش معاش ہے، بھاگ دوڑ ہے، اسی طریقے سے نیک کام کرنے ہیں تو وہ بھی وہی وقت ہے، کام کا وقت وہ ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو۔ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، اور تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو۔
اس کے اندر جو چاند اور سورج کو دخل ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ذریعہ بنایا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کی پوری تفصیل کر دی ہے، بیان کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی جو بری قسمت ہے، جو نصیبہ ہے اس کا شومی، وہ ہم نے چپکا دی ہے اس کی گردن کے ساتھ۔ اب یہ ایک بہت اہم موضوع آ رہا ہے کہ انسان کی جو بدقسمتی ہے، جس کو کہتا ہے میری قسمت کا معاملہ، میرا نصیب، وہ جو ہے انسان کی گردن کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اصل تو بدقسمت انسان وہ ہے جس کی جو آخرت میں ناکام قرار پایا۔ ہم تو کسی اور انداز سے دیکھتے ہیں نا، فلاں خوش قسمت ہے، فلاں بدقسمت ہے۔ ایک تو یہ بات اصولی طور پر جان لو کہ اصل بدقسمت وہ ہے، قسمت اس کی پھوٹی جو آخرت میں ناکام قرار پایا، اور یہ قسمت جو ہے ہم نے اس کی گردن کے ساتھ جو ہے وہ چپکا دی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو برآمد کریں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم اس کو برآمد کریں گے قیامت کے دن ایک کتاب کی شکل میں، جیسے ایک چپ ہے شاید جو کہیں ہے ٹکی ہوئی ہے انسان کے اندر، سب کچھ اس کی ہر شے وہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، ایوری تھنگ۔ اب وہ جو ہے وہ اعمال نامے کی شکل میں انسان کو پیش کر دی جائے گی، یہ ہے۔ اب اس سے پتہ لگے گا کہ کون بد نصیب ہے اور کون خوش نصیب ہے۔ یہ ہے اصل میں تصور۔ کتاب یلقاہ منشورا، قیامت کے دن ہم برآمد کریں گے اسے ایک کتاب کی شکل میں، اور وہ اسے پائے گا کھلی کتاب کی حیثیت سے، اور آنکھ کھلے ہیں، ساری چیز بالکل واضح ہے، ہر چیز ایکسپوزڈ۔ اقرا کتابک، پڑھو اب اپنا اعمال نامہ۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن اپنا حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا تمہارا مقام کیا ہے۔ یہ ہے قسمت اور بدقسمتی کا۔ خوش قسمت کون ہے؟ جو وہاں کامیاب قرار پائے، اور بدقسمت وہ ہے یہاں کے چھوٹے موٹے نقصان، یہ تو اللہ آزمائش جو ہے کرتا رہتا ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی راہ ہدایت پر آیا تو وہ ہدایت اس نے اختیار کی ہے اپنے ہی فائدے کو، اس کا فائدہ اسے ہوگا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو کوئی بھٹک گیا تو اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر آئے گا، نقصان اسے اٹھانا ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اپنے گناہوں کا جو ہے وہ بوجھ اور جو بھی ہوگی وہ گٹھڑی وہ خود ہی اٹھانی ہوگی۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور ہم قوموں پر عذاب مسلط نہیں کرتے جب تک کہ بھیج نہ دیں کوئی نہ کوئی رسول۔ عذاب ہلاکت تب ہی آتا ہے جب رسول آ کے اتمام حجت کر دے۔ وہ عذاب ہلاکت جو پوری قوم کو ملیا میٹ کر دے اور کوئی ایک ذی نفس بھی باقی نہ رہے، یہ صرف رسولوں کے اتمام حجت کے بعد ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، اس پر عذاب بھیجنے کا، امرنا مترفیہا، ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دے دیتے ہیں، یعنی چھوٹ دے دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، اور وہ اس شہر میں خوب فسق و فجور کا بازار گرم کرتے ہیں، گناہ، جرائم، ناانصافی، اب یہ اس کے اندر جو ہے اس کا ایک بازار گرم ہو گیا۔ فحق علیہ القول، اور پھر ثابت ہو جاتی ہے ان پر بات ہماری، یعنی وہ اب اللہ کے قانون عذاب کی زد میں آ جاتی ہے، اب عذاب کا قانون پر لاگو ہو گیا جب فسق و فجور کی انتہا ہو گئی وہاں پر۔ فدمرناها تدبیرا، اور پھر ہم اسے اکھاڑ کر اسے بلیا میٹ کر دیتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی ہی بستیوں کو یعنی بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے نوح کے بعد، اور ان کے قصے ہم سن چکے ہیں پچھلی صورتوں میں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا، اس کا وہ علم جو ہے وہ کافی ہے۔ ویسے تو اس نے ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ تیار بھی کر دیا ہے اعمال نامہ، لیکن اسے تو خوب معلوم ہے، اور وہ خوب باخبر ہے اپنے بندوں سے اور دیکھنے والا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے یعنی دنیا،
آخرت کے مقابلے میں عاجلہ، آخرت بعد میں آنے والی زندگی، عاجلہ جو اسی وقت ہے جو پہلے آنے والی ہے، جس کو ہم گزار رہے ہیں اس وقت۔ من کان یرید العاجلہ، جو شخص دنیا کی زندگی کا طلبگار بنتا ہے کہ یہاں مجھے سب کچھ مل جائے، عجلنا لہ فیہا، ہم اسے جلدی میں اس کو وہ دے دیتے ہیں اس میں سے، اسی دنیا میں سے، ما نشاء لمن نرید، جتنا چاہیں جس کو چاہیں۔ یہ نہیں کہ بندے کی جو خواہش ہو کہ مجھے یہ مل جائے تو سب خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، یہ تو خواہشیں پوری تو ہو ہی نہیں سکتی، اگر وہ ہوں گی تو وہ تو ایک ہی مقام ہے، وہ جنت ہے، دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ تو حسرتیں بہت سی رہ جائے گی، بل گیٹس کو بھی بہت سی حسرتیں ہوں گی، آپ اس کے پاس قریب جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ بہرحال ہم جو دنیا کا طلبگار ہے اسے دنیا میں سے ہم جتنا چاہیں اور جس کو چاہیں دے دیتے ہیں، یہ نہیں کہ سب کچھ مل جائے گا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے دیتا ہے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، اور پھر ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جہنم، یصلاھا مذموما مدحورا، اور وہ داخل ہوگا اس میں، واصل جہنم ہوگا، مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر، ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا اس میں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو آخرت کا طلبگار بنتا ہے، اور الحمدللہ کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور ہماری نظر آخرت پر ہے، اللہ نے آنکھیں کھولی ہیں، اور اس کا کیا ہے قاعدہ؟ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس نے اس کے لیے کوشش کی جیسے کہ کوشش ہونی چاہیے۔ ایک صرف خواہش رکھنا کافی نہیں ہے کہ مجھے آخرت میں مل جائے، اب اس کے لیے اس نے ایفرٹ کی ہے۔ دنیا کے جو انسان دنیا کا طلبگار بنتا ہے وہ کتنی محنت کرتا ہے، وہ تو پھر سب کچھ اپنا جو ہے وہ تج کر کے اور کور کس لیتا ہے، اپنا عیش آرام تفریح ہر چیز جو ہے اسے تجنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے دنیاوی کامیابیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو آخرت کا طلبگار جو ہے پھر وہ اس طرح سے محنت کرے جیسے کہ اس کی محنت ہونی چاہیے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ہو پکا مومن۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی جو ہے وہ سفل ہوگی، برابر ہوگی، مشکور ہوگی، اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ یہ ہیں جو ان کو اللہ آخرت میں عطا کرے گا، اور وہ جو عطا کرے گا وہ بے حساب ہے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، دنیا میں تو ہم ہر ایک کو پہنچائے جاتے ہیں، اس کو بھی اس کے بھی، تیرے رب کی عطا۔ یہاں اللہ کا دسترخوان وسیع ہے، یہاں جو نعمتیں ہیں اس سے سب فائدہ اٹھائیں، کافر بھی، فاسق بھی، منافق بھی، اللہ کے غدار بھی، یہ دسترخوان جو ہے یہ کھلا ہوا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی عطا جو ہے وہ کسی پر بند نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا دیکھو کہ کیسے ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اور جو آخرت ہے پچھلا گھر وہ درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہے۔ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور فضیلت میں بھی بہت بڑا ہے، اس کا کوئی دنیا سے کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنا بیٹھنا۔ ایک وہ تھے جو بت پر پوجتے تھے، ایک آج کے دور میں مادے کو پوجا جا رہا ہے، دولت کو پوجا جا رہا ہے، دنیاوی فوائد کو پوجا جا رہا ہے، نفس کی پرستش ہو رہی ہے۔ یہ سب کے سب جو ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پوجنا، بندگی نہیں کرنی۔ فتقعد مذموما مخذولا، تو پھر تم بیٹھ رہو گے الزام زدہ ہو کر اور دھتکارے جا کر۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اب اگلے جو دو رکوع ہیں اس کے اندر ایک معاشرے کے اندر جو چیزیں پروموٹ ہونی چاہیے اسلامی معاشرے میں اس کا ایک پورا خاکہ دے دیا گیا۔ کن چیزوں کو، جو برائیاں ہیں جن کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے، جڑ سے اکھاڑنا ہے، اور کون سی ویلیوز ہیں جن کو پروموٹ کرنا ہے۔ معاشرہ کن بنیادوں پر قائم ہوگا، یہ نہیں کہ مسلمان ہیں جیسے آج ہم ہیں، مسلمان ہیں، معاشرہ ہمارا اسلامی نہیں ہے۔ یہاں جو ویلیوز ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں ہوں وہ پاؤں تلے ہیں، اور جن ویلیوز کو اللہ کہتا ہے کہ وہ جو ہیں اس کے قریب تک مت جاؤ، وہ ساری کی ساری ہم نے اپنائی ہوئی ہیں۔
تو اسلامی معاشرہ کب کہیں گے، کسے کہیں گے، اس کے اندر پریفرنس کیا ہوگی، ترجیحات کس کی ہوگی اور کن ویلیوز کو پروموٹ کیا جائے گا، یہ ایک دو رکوعوں کے اندر اس کا ایک خلاصہ آ گیا ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ جو 10 کمانڈمنٹس تھی تورات کی، اصل میں یہ اس کا قرآنک ورژن ہے، کیونکہ یہ تعلیمات ہمیشہ یکساں رہی ہیں، یہ جنرل تعلیمات ہیں جو یہاں پر دی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر کوئی جو ہے وہ شریعت کی وہ تفاصیل نہیں ہے۔ بعض تفاصیل میں جا کے تھوڑا سا فرق ہے، روزہ تو رکھنا ہے لیکن روزے کی پابندیوں کے حوالے سے تھوڑا سا فرق ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کے طریقے کے حوالے سے فرق ہوگا، لیکن اصولی طور پر یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جو یونیورسل ہیں اللہ کے بندوں کے لیے اور اسلامی معاشرے کے حوالے سے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ بندگی نہیں کی جائے گی کسی کی سوائے اس کے۔ اسلامی معاشرے کے اندر توحید ہی کو سب سے زیادہ پریفرنس دینا اور شرک کے سارے رستے بند کرنا، یہ اسلامی ریاست کی اولین ذمہ داری۔ اول و آخر توحید کا ذکر ہے، اگر توحید ہی نہیں ہے تو پھر اسلامی معاشرہ ہے ہی نہیں صرف۔ تو یہ ویلیو نمبر 1، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، معاشرے میں بندگی نہیں کی جا سکتی کسی کی سوائے اللہ کے۔ ہاں، غیر مسلموں کا معاملہ الگ ہے، وہ اسلامی ریاست میں رہ سکتے ہیں، وہ اپنی جو ہے مذہب پر قائم رہتے ہوئے، لیکن وہ چھوٹے ہو کر رہیں گے، جزیہ دیں گے۔ حکومت کی سطح پر جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہے کہ معاشرے میں توحید کو پروموٹ کیا جائے اور شرک کی ہر شکل جو ہے اس کو جڑ سے اکھاڑا جائے۔ یہ اسلامی ریاست کے اندر حکمرانوں کے ذمے یہ اولین فریضہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ تو معاملہ ہو گیا رب کا جو ہمارا آقا ہے۔ انسانوں میں سے سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، معاشرہ اس بنیاد پر قائم ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ کس درجے حسن سلوک؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ جائے تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور ہرگز مت جھڑکنا انہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرنی ہے بہت ہی نرم انداز سے، شائستہ انداز سے۔ دیکھیے یہ ہے اسلامی معاشرت کی بنیاد، والدین کا احترام، اس درجے احترام کے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہو۔ اور آج کی جو تہذیب ہے وہ کیا ہے؟ والدان کے لیے اولڈ ہومز ہیں، وہاں رہیں جا کر، ہمارے عیش و آرام کے اندر خلل نہ ڈالیں، ہم آل انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، اور اب تو بچوں سے بھی انڈیپینڈنٹ رہیں تو زیادہ اچھا ہے، اب تو بات وہاں تک پہنچ گئی۔ اور وہ والدین ترستے رہتے ہیں، وہ کرسمس کا انتظار ہوتا ہے کہ اس موقع پر ایک امکان ہے کہ بچے آ کے مل لیں، لیکن وہ بھی اکثر ایک خواہشی کی بحد تک رہ جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ کرسمس کارڈ ان کو پہنچ گیا اور بس اسی پر اکتفا کر رہے ہیں۔ ادب اور احترام والدین کا یہ اسلامی معاشرت کے حوالے سے اصل الاصول ہے، اسی سے پورا معاشرہ آگے جو ہے اس کی تفصیلات طے ہوں گی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے کندھوں کو عاجزی سے ان کے سامنے جھکا کر رکھو، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ اب وہ تمہاری شفقت کے اس وقت مستحق ہیں، وہ تمہاری توجہ کے مستحق ہیں۔ ایک وقت تھا کہ تم ان کی توجہ اور شفقت کے مستحق تھے، وہ تو انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب تمہارا ہے فرض۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہیے، دعا کیجئے، یعنی ہر شخص کے لیے تلقین ہے کہ میرے رب اے پروردگار ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا جب میں بالکل چھوٹا تھا۔ یہ دعا ہے جو والدین کے لیے کرتے رہنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان دونوں پر رحمتوں کی بارش ہو کہ جو انہوں نے مجھ پر احسانات کیے اور مجھے پالا پوسا جب میں بالکل ناتواں تھا، چھوٹا تھا۔ اور اس کا جو ہے ان احسانات کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، کوشش کی جا سکتی ہے صرف، اور یہ کوشش کا طریقہ ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم،
تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم ہوئے نیک اور سعادت مند، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کے حق میں غفور ہے، بخشنے والا ہے. اس میں تھوڑا سا والدین کے حوالے سے ایک جو ہے خاص تاکید یہ ہے، تعلیم یہ ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ والدین اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی خواہشات، ان کی ضد بھی بچوں کی طرح کی ہوتی ہے جو پوری بھی نہیں کی جا سکتی. اس عمر کی وہ سٹیج بھی آ سکتی ہے. اب اس وقت کیا کریں؟ اب ان کی ہر بات کیسے پوری ہو؟ تو اس کے اندر اگر تمہیں کچھ نہ کچھ ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے حوالے سے اگر تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، ان کے لیے احترام ہے، وہ جذبہ ہے یا نہیں ہے. باقی اگر کچھ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی لیکن دل کے اندر اگر وہ خلوص تھا اور یہ جذبہ تھا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اسے معلوم ہے کچھ مجبوریاں بھی ہو جاتی ہیں اور کسی وقت جو ہے ان کی باتوں کو ٹالنا بھی پڑے گا، کسی وقت کسی بات سے روکنا بھی پڑے گا. وہ اس لیے کہ بچہ اور بوڑھا جو ہے وہ ایک اعتبار سے برابر ہو جاتے ہیں. تو اس سٹیج کے لیے تھوڑی سی گنجائش کی ہے کہ لیکن دل میں تمہارے جو ہے جذبہ یہ ہونا چاہیے. اب اس کے بعد معاشرے کے دوسرے طبقات آگے بڑھیں. وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور رشتہ داروں کو ان کے حق ادا کرو، اور مسکین کو، محتاج کو، اور وابن السبیل مسافر کو. ولا تبذر تبذیرا، اور دیکھو مت اڑاؤ الل تللے میں، بیجا مت اڑایا کرو. اب یہ ہے کہ بقیہ انسانوں کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، وہ پورے کرو. صلہ رحمی کے تقاضے وہ پورے کرو. پھر معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں یا مسافر ہیں، ان کا حق ادا کرو. اب یہ ہے جو ویلیوز پروموٹ کی جا رہی ہیں. معاشرے کی تشکیل ان بنیادوں پر ہوگی. اور تبذیر سے بچو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جان لو کہ تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. یہ تبذیر کیا ہے؟ اپنا مال خرچ کرنا صرف نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے، جہاں قطعا ضرورت نہیں ہے لیکن دوسروں کی نظروں میں آنا ہے، نام و نمود ہے. جیسے ایک شادی ہو رہی ہو تو پوری گلی اور آخر سڑک تک جو ہے وہ بقعہ نور بنا دیا جائے اس گلی کو بھی، اور ان درختوں کے ہر پتے کے ساتھ ایک قمقمہ لٹکا دیا گیا ہے، اور تزئین و آرائش کے اوپر لاکھوں کروڑوں صرف ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ان نیسیسری خرچ جس کا حاصل کوئی نہیں ہے. اور یہ تبذیر کہنے کو تو بھئی میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، میں نے کمائی ہے، حلال سے کمائی ہے، میں کر رہا ہوں، تو بظاہر تو اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ کسی کو نہیں معلوم. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. شیطان کیا چاہتا ہے؟ انسانوں کو آپس میں لڑانا، دنیا میں فساد کھڑا کرنا. تبذیر کے نتیجے میں معاشرے کے غریب طبقات کے دلوں میں شدید ری ایکشن پیدا ہوتا ہے. جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، جن کی بیٹیاں جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ان کو رخصت نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس ضروری نیسیسری جو ہے اس کے لیے سامان اور وہ جو ہے جو بھی اس کا خرچ ہو وہ موجود نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ہیلپ لیس ہیں. اور وہ ان کے اسی کوٹھی کے اندر کوئی مالی بھی ہوگا، کوئی باورچی بھی ہوگا، کوئی شوفر بھی ہوگا، کوئی ملازم بھی ہوں گے. ان کے کیا حالات ہیں، ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوتی ہے کہ یہاں کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں اور ہمارے گھر کے اندر فاقے ہیں اور بیسک نیسیسٹیز ہمیں حاصل نہیں ہیں. یہ ہے جو ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی تقسیم یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور دلوں کے اندر شدید نفرت. پھر ان کو موقع جب ملتا ہے تو وہی ہے کہ پھر جو پیٹ پھاڑتے ہیں، اس لیے کہ شیطان کو موقع مل گیا یہاں پر ایک انسانی کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنے کا. یہ ہے مسئلہ. تبذیر کے جو مہلکات ہیں وہ یہ ہیں، لہذا تبذیر سے بچو. یہ تبذیر جو ہے یہ شیطانی عمل ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو تمہیں معلوم ہی ہے اپنے رب کا ناشکرا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ، اور اگر تمہیں اعراض کرنا پڑے ان سے کہ تم خود بھی اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں توقع ہے، یعنی کوئی فقیر ہے، ضرورت مند ہے، وہ آ گیا ہے، آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے، اس وقت
آپ کا اپنا ہاتھ تنگ ہے۔ فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تب ان سے بھی بات کرو تو نرم انداز میں کرو، دھتکارو نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنے ہاتھ کو باندھ کر نہ رکھو اپنی گردن کے ساتھ۔ معاشرے میں جو نارمز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ یہ جو ہے بخل، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے کسی کو دیا ہے اور وہ بہت ہی بخل کے ساتھ، خساست کے ساتھ، کنجوسی کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ یہ کہو کہ اپنا ہاتھ بالکل ہی کھول دو، بلکہ میانہ روی درکار ہے، درمیان میں رہنا چاہیے، ایوریج پوزیشن پہ آؤ، جو ہے ضرورت سے زیادہ خرچ بھی نہ کرو اور بالکل ہی اپنے ہاتھوں کو باندھ کر بھی نہ رکھ لو کہ اللہ نے نعمتیں دی بھی ہوئی ہیں، اس سے نہ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں نہ اولاد کو اٹھانے دے رہے ہیں، البتہ تجوری میں رکھے ہوئے ہے اور اس پر جو ہے خوشی کا بس اظہار ہو رہا ہے، تسلی ہے، کوئی حاصل نہیں ہے۔ یہ کام کس لیے ہے؟ ضرور دنیا میں جو ہے جو ضروری فائدے ہیں وہ تو اٹھاؤ۔ تو یہ کنجوسی بھی پسند نہیں ہے، اور نہ یہ کہ بالکل ہی کھول دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور پھر تم بیٹھ رہو درماندہ اور شکست زدہ ہو کر۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، یہ جان لو کہ تمہارا رب ہی کھول دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ اپنے بندوں کے حق میں باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ ابھی یہ مضمون چل رہا ہے اور آگے جو ہے اسلامی ریاست کے حوالے سے کون سے بڑے بڑے جرائم ہیں، ان کی کیا کیا سزا ہے، اور کون سے جو ہے وہ ماحول کے حوالے سے اہم اقدامات ہیں جو کرنے ہوں گے، وہ اگلے رکوع میں انشاءاللہ آئیں گے، اس کا مطالعہ ہم کل کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔